اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین حضرات، ان محفلوں میں ہم آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بتلا چکے ہیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنا کلام خود ترتیب نہیں دیا تھا، یعنی اپنے دیوان کو آخری شکل انہوں نے خود نہیں دی تھی، بلکہ یہ کام اپنے چند دوستوں کے سپرد کر دیا تھا، جن میں قابل ذکر مولانا فضل الحق خیر آبادی ہیں۔ تو انہوں نے مرزا غالب کی غزلوں کے جو اشعار مناسب نہیں سمجھے ان کو قلم زد کر دیا۔ قلم زد کرنے سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کو شامل نہیں کیا۔ تو اس صورت میں جو دیوان مرتب ہوا وہ مرزا غالب کی مرضی یا منشا سے اختلاف تو نہیں کہہ سکتے، لیکن غالب اپنے دوستوں سے اس کو ترتیب دلوانا چاہتے تھے تو انہوں نے اس کو ان سے ترتیب دلوایا، اور غالب خود بھی اس پر آمادہ ہو گئے کہ اسی صورت میں ان کے دیوان کو چھاپا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اشعار جو کہ قلم زد کیے گئے تھے یا جن کو شامل نہیں کیا گیا تھا اب نہیں ملتے، وہ بھی کہیں نہ کہیں پر جمع کر دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا بشرط صحت و زندگی ہم آپ کی خدمت میں ان اشعار کی تشریح اور معنی بھی ضرور پیش کریں گے۔ یہ ساری بات آپ سے اس لیے کی کہ اس وقت ہمارے زیر نظر غالب کی جو غزل ہے اس کے صرف 2 اشعار ہیں، بہت ہی مختصر ہے، ظاہر ہے 2 اشعار ہیں تو بہت ہی مختصر ہے، تو ہم ان کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ شاید پہلے بھی ہم اس غزل کی کہیں تشریح کر چکے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ ہم نے پہلے کی ہو، اپنے ایک اور ادبی چینل ہمارا تھا اس میں کی ہو، ہمارے ذہن میں تو کچھ آ رہا ہے، لیکن بہرحال ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی تو ہمیں نہیں ملی، تو خیر۔ تو اس کا پہلا شعر ہے: نشہ ہا شاداب رنگ و ساز ہا مست طرب، شیشہ میں سرو سبز جوئے بار نغمہ ہے۔ یقیناً آپ کو یہ شعر بہت مشکل لگا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مرزا نے فارسی کے بے شمار الفاظ اور ترکیبیں استعمال کی ہیں۔ نشہ آپ جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں، لیکن جب یہ نشہ ہا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ہا لگ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نشے، جسے ہم اور آپ اردو یا ہندی میں نشے کہتے ہیں، اس کا مطلب وہ ہو جاتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ نشے۔ اب وہ ایک سے زیادہ نشے کس چیز کے ہو سکتے ہیں، اس کی تو کوئی اس شعر میں انہوں نے اس مصرعے میں کوئی صراحت نہیں کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ شراب کے علاوہ بھی کچھ اور نشے ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف قسم کی شرابوں کے نشے میں بات کی ہو، کیونکہ مرزا غالب کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف شراب سے شوق رکھتے تھے اور حقہ پیا کرتے تھے، تو ممکن ہے کہ انہوں نے حقے کے تمباکو کی بات کی ہو، تو وہ نشہ ہا اس لیے انہوں نے اس کو کہہ دیا۔ اب اس میں رنگ اور ساز، پہلے تو شاداب کا مطلب سمجھ لیجئے۔ شاداب کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے سیراب، بہت ہی زیادہ تر و تازہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دوسرے کو دعا بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں میاں ہمیشہ سرسبز و شاداب رہو، یعنی ہمیشہ تر و تازہ رہو، تمہارے حالات بہت اچھے رہیں، تمہاری زندگی بڑی خوشی سے گزرے، تو شاداب ان معنوں میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ نشہ جو ہے، جو نشے ہیں وہ شاداب رنگ ہیں، یعنی وہ نشے ایسے تر و تازہ ہیں۔ اور ساز ہا، اب دیکھیے پھر یہاں پر ہا استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف قسم کے ساز وہاں پر موجود رہے ہوں گے جہاں مرزا غالب بات کر رہے ہیں۔ اور مست طرب، طرب کہتے ہیں نغمے کو، خوشی کے نغمے کو آپ سمجھ لیجئے۔ ویسے تو طرب کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، خوشی ہونا، لیکن یہاں پر جو ساز ہا انہوں نے لگایا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ خوشی کے نغموں کی بات ہو رہی ہے۔ لفظ ہے شیشہ میں،
اب آپ چاہیں تو ان کے الگ الگ معنی بھی کر لیجئے، ہم کئی مرتبہ آپ کو غالب کے اشعار میں شیشے کا مطلب بتلا چکے ہیں۔ اور میں کہتے ہیں شراب کو، اور سرو سبز، سرو ایک درخت ہوتا ہے جو کہ نیچے سے ایک چھتری کی شکل میں اوپر تک جاتا ہے، اور اوپر اس کی نوک یا ایک چونچ سی ہوتی ہے، تو اس کو سرو کہتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، عام باغوں میں یہ لگے ہوئے نظر آ دیتے۔ جوئے بار کا مطلب ہوتا ہے ندی یا نہر، اور نغمہ گیت کو کہتے ہیں۔ اب اس شعر کا مطلب ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، انہوں نے کہا مرزا غالب نے کہ نشے نہایت رنگین اور پرلطف ہیں، ساز خوشی میں مست نظر آتے ہیں، اور شراب کی صراحی شیشہ جام نغمے کی نہر رواں کے کنارے سرسب بہار دکھا رہی ہے، اس کی سرف کی بہار دکھا رہی ہے۔ اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مرزا غالب نے یہ جو شعر کہا، یہ کسی محفل کے لیے یا کسی محفل میں بیٹھ کر انہوں نے نہیں کہا، اور نہ ہی شاید کوئی محفل ان کی مراد تھی۔ یہ دراصل انہوں نے جو بہار کا موسم ہوتا ہے، فصل بہار ہوتی ہے، اس کی منظر کشی کی ہے۔ جب اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جب شراب پینے میں اور مست رہنے میں، مدہوش رہنے میں، اور راگ رنگ سننے کا خاص لطف آتا ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایک ماحول کی مرزا نے اس شعر میں بات کی ہے، یعنی ایک خاص ماحول ہے کہ جس کے اندر بیٹھ کر آپ شراب بھی پی سکتے ہیں، اور آپ مدہوش بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ بہت خوبصورت نغمے اور گانے بھی سن سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں دل پر یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ اگر گیتوں کو ایک نہر فرض کر لیا جائے، جو یہ بار نغمہ کہا نا انہوں نے، تو نغموں کی ندی، تو اس نہر کے کنارے شراب کی صراحی کے سوا سرو کا کام کوئی نہیں دے سکتا۔ غرض یہ کہ شراب اور راگ رنگ کی نہایت موزوں بزم کا نقشہ مرزا غالب نے اس شعر میں پیش کر دیا ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے کچھ دوستوں کو یہ شعر سمجھنے میں کوئی دقت ہو، ممکن ہے ہم آپ کو صحیح طریقے سے نہ سمجھا پائے ہوں، حالانکہ ہم نے اس کے ہر لفظ کا بہت صاف اور کھلا کر کے اس کے معنی بھی آپ کو بتلا دیے ہیں۔ تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو چند الفاظ میں آپ سمجھنا چاہیں تو آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا منظر جو ہے یہ فصل بہار کا ہے، جب شراب پینے اور مست مدہوش رہنے اور راگ رنگ سننے میں انسان کو بہت لطف آتا ہے۔ تو اس لیے مرزا غالب نے یہ شعر کہہ دیا کہ نشہ شاداب رنگ و ساز ہا مست طرب، شیشہ میں سرو سبز جوئے بار نغمہ ہے۔ اب اس کا دوسرا شعر دیکھ لیتے ہیں، دوسرا اور آخری کہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتلا چکے ہیں کہ اس غزل کے دو ہی اشعار ہمارے پاس جو دیوان غالب ہے اس میں ہمیں دستیاب ہیں۔ شعر ہے کہ ہم نشیں مت کہہ کہ برہم کرنا بزم عیش دوست، وہاں تو میرے نالے کو بھی اعتبار نغمہ ہے۔ ہم نشیں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ بیٹھنے والا، نشین بیٹھنے کو کہتے ہیں، نشست بیٹھنے والی جگہ کو کہتے ہیں، اور ہم جو ہوتا ہے وہ ساتھی کے لیے لگایا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو ہم نشیں کہا۔ برہم کا مطلب ہوتا ہے پریشان کر دینا، بگاڑ دینا، اجاڑ کر دینا۔ یہ کئی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں کے چہرے پر برہمی کے تاثرات تھے، یعنی پریشان کن تاثرات تھے۔ غصے کے معنوں میں بھی اب اس کو استعمال کیا جانے لگا ہے۔ بزم عیش دوست، بزم کہتے ہیں محفل کو، اور عیش دوست، بزم عیش دوست ملا کر آپ دیکھیں گے تو
کسی دوست کی، کسی محبوب کی، کسی ساتھی کی ایک ایسی محفل، بزم محفل کو کہتے ہیں، ابھی آپ کو بتایا، کہ جہاں پر وہ عیش و عشرت کی محفل سجا کے رکھتا ہے۔ وہاں کا مطلب ہوتا ہے وہاں تو میرے نالے کو بھی اعتبار نغمہ ہے۔ پورا مصرع ایسے ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نالہ کہتے ہیں، پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں، زور زور سے رونے کو، چیخنے کو، چلانے کو، فریاد کرنے کو۔ اعتبار نغمہ، دیکھیے اعتبار نغمہ کتنا خوبصورت انہوں نے وہ کیا ہے کہ اعتبار کا مطلب یہاں پر آپ درجہ سمجھ لیجیے۔ ویسے تو اعتبار کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر درجہ سمجھ لیجیے۔ جب ہم اس کا مطلب کریں گے تو آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں ہو جائیں گی۔ تو ہم نشیں یعنی میرے ہمدم، میرے دوست کہتے ہیں کہ تو مجھے یہ کیوں سمجھاتا ہے کہ فریاد اور فغاں بند کر اور محبوب کی بزم عیش درہم برہم نہ کر۔ فرماتے ہیں کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس بزم میں تو میری فریاد اور فغاں کو بھی نغمے کی حیثیت حاصل ہے۔ اعتبار نغمہ یعنی نغمے کی حیثیت حاصل ہے، پھر اس سے اس کی محفل عیش کیسے خراب ہو سکتی ہے، کیسے درہم برہم ہو سکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ دوسرے مصرعے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ محبوب میری فریاد اور فغاں سے بے حد خوش ہوتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر مرزا غالب نے اور شعراء نے بھی اپنے محبوب کو بہت ہی ظالم قرار دیتے ہیں، جو کہ انتہائی بے مروت ہے، اور بات سننا، یعنی بات کے اوپر عمل کرنا، کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات تو صورت تک دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا۔ اس سے مرزا غالب کی پوری شاعری بھری پڑی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ محبوب جو ہے وہ میری جو فریاد اور فغاں ہے اس سے بہت خوش ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میرا رونا جو ہے وہ اس کے لیے ایک گیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جب محفل کے اندر میرا جو گیت ہے، میرا جو نالہ ہے، وہ ایک گیت کی طرح جائے گا، تو محفل میں تو گیت ہی گائے جاتے ہیں، خوشی کے نغمے ہوتے ہیں، تو اس کی جو محفل عیش جو اس نے سجا رکھی ہے وہ کیسے خراب ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب کا جو ماحول ہے، اس کی جو بزم سجی ہوئی ہے، اس کی بزم میں جیسے ایک رونق ہے، خوشی ہے، گیت اس میں طرح طرح کے گائے جا رہے ہیں، ساز بجائے جا رہے ہیں، تو وہ ایک ایسی مسرت کی اور ایسی عیش و عشرت کی جگہ ہے کہ باہر سے اگر میری فریاد اور میری فغاں اور میرا رونا پیٹنا وہاں پہنچے گا بھی تو وہ بھی ایک گیت میں ڈھل جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ دونوں صورتوں میں مرزا غالب فرماتے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے اس کی جو بزم عیش ہے اس کے درہم برہم ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ شعر یہ ہے کہ ہم نشیں مت کہہ کہ برہم کرنا بزم عیش دوست، وہاں تو میرے نالے کو بھی اعتبار نغمہ ہے۔ خواتین حضرات، آج کی محفل ختم کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں صرف یہی حاضر کریں گے کہ ہم دیوان غالب سامنے رکھ کر مرزا غالب کی غزلوں کی شرح اور ان کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ انسان ہیں، ہو سکتا ہے کبھی ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہو، بعض اوقات کوئی لفظ ہم غلط بول سکتے ہیں، آپ اس کی نشاندہی ضرور کر دیا کریں، اور اس میں جو کچھ بھی مرزا غالب کی ہم یہاں تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب اساتذہ کا کرم ہے، ان کی نوازش ہے کہ انہوں نے ہمیں جو کچھ بتلایا وہ ہم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ ہمیں آپ کیسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تو اس کی بار بار دہائی دینا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھے لگتے ہوں تو آپ ہمارے اس چینل کو، ہماری اس محفل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔